آج اتنے سالوں بعد پھر سے ان سے ملی تو اپنے آپ کو روک نہ سکی۔ تبھی مجھے کچھ لڑکوں کے جملے سنائی دیے۔ اصل میں روزینہ سے بات کرتا ہوا ایک سائیڈ میں چلا گیا تھا، اور جب باتھ روم سے شائستہ باہر آئی تو وہی لڑکے جو پہلے بھی جملے کس رہے تھے وہ شائستہ پر جملے کسنے لگے۔ پہلا لڑکا: یار کیا زبردست مال ہے، آگے پیچھے دونوں بمپر بڑے بڑے اور مضبوط لگ رہے ہیں، مزہ آ جائے گا ٹکر مارنے میں۔ دوسرا لڑکا: لگتا ہے کوئی سروس کرنے والا نہیں ہے ساتھ میں، کیوں نہ ہم ہی یہ نیک کام کر دیں۔ مجھے ان کی باتیں سن کر غصہ آ گیا۔ اس سے پہلے کہ میں ان 5 لڑکوں کی طرف بڑھتا، روزینہ مجھ سے پہلے ہی وہاں پہنچ گئی اور غصے سے ان لڑکوں کو ان کی اوقات بتاتے ہوئے بولی: روزینہ، گھر میں ماں بہن ہے تو اسے بھی بلا لو، سروس میں کروا دیتی ہوں، ہجڑوں۔ بڑا شوق ہے لڑکیاں تاڑنے کا، ننگا کر کے سڑک پر دوڑاؤں گی، 1 منٹ میں ساری بدمعاشی نکل جائے گی۔ روزینہ کی بات سن کر جہاں شائستہ شرمندگی سے باہر آ کر اب کانفیڈنس سے روزینہ کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی، وہیں ان سب لفنگوں کی جھانکیں ہی سلگ گئی تھیں۔ روزینہ کا اس طرح شائستہ کو ڈیفینڈ کرنا مجھے بہت اچھا لگا، پر ان لڑکوں نے اپنی بے عزتی برداشت نہ کرتے ہوئے روزینہ پر حملہ بول دیا۔ پہلا لڑکا: چوڑی کہیں کی مجھے ننگا کرے گی تو ابھی تجھے بتاتا ہوں۔ اتنا کہہ کر وہ لڑکا جیسے ہی روزینہ کی طرف بڑھا تو روزینہ نے کرارا تھپڑ اس کے گال پر جڑ دیا۔ بدتمیز تھپڑ اتنا کرارا تھا کہ سب کی نظریں اس طرف گھوم گئیں۔ وہاں لڑکے کے منہ پر روزینہ کے ہاتھ کا نشان بن گیا تھا۔ روزینہ کتے، اپنی اوقات میں رہ، بولا نا، ورنہ وہ حال کروں گی کہ ساری عمر پچھتائے گا۔ دوسرا لڑکا: دیکھ کیا رہے ہو، اٹھا لو کمینی کو۔ جیسے ہی دوسرا لڑکا آگے بڑھا تو ایک زبردست لات اس کے منہ پر لگی اور وہ زمین پر اوندھے منہ گرا خاک چھان رہا تھا۔ یہ زینت تھی، ہماری لیڈی بروس لی، جس کے ایک ہی وار سے وہ لڑکا بے حال ہو گیا۔ زینت: ماں کا دودھ پیا ہے تو ہاتھ لگا کر دکھاؤ، اپنے پاؤں پر چل کر نہیں جا پاؤ گے۔ اس سے پہلے کہ یہ جھگڑا اور بڑھتا، سیکیورٹی والوں نے آ کر ان 5 لڑکوں کو باہر کا راستہ دکھا دیا۔ شائستہ: تھینکس روزینہ، تم میرے لیے ان سب سے لڑ گئیں۔ روزینہ: میں نے کہا تھا نا، تم آج سے میری دوست ہی نہیں بہن بھی ہو، تمہارے لیے ہر وقت ریڈی رہے گی یہ روزینہ۔ تھینکس زینت، تم واقعی ہی بہت اسٹرانگ ہو۔ زینت: تھینکس کیسا، اپنی دوست کم بہنوں کے لیے کیا اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ شائستہ، روزینہ اور زینت تینوں ایک دوسرے کے گلے لگ گئیں۔ باقی سب بھی انہیں دیکھ رہے تھے اور اس خوشگوار ماحول کے ساتھ پھر سے سب اندر اپنی اپنی سیٹ پر آ گئے۔ ایک طرف مہرین بیٹھی تھی، اس لیے میں ریما کے ساتھ کچھ کر نہیں پا رہا تھا، لیکن ریما میرے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لیے مجھ سے چپک کر بیٹھی رہی، اور مہرین بھی ڈر کے مارے میرے ساتھ ہی لگی رہی۔ مووی ختم ہونے کے بعد
ہم سب باہر آئے تو وہی لڑکے سامنے کھڑا ہمارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ اب ان کے ساتھ کچھ اور لڑکے بھی تھے۔ اتنے لوگوں کو سامنے دیکھ کر جہاں سب لڑکیاں ڈر گئیں، وہیں زینت ہماری لیڈی بروسلی پھر سے آگے آ گئی اور اس کے ساتھ روزینہ بھی۔ پہلا لڑکا پکڑو کمینی کو، آج اسے دکھاتا ہوں ہم سے ٹکرانے کا انجام۔ زینت، لگتا ہے ایک بار میں تجھے سکون نہیں ملا، کسی بہت بڑے حرامی کی اولاد ہے تو، چل آجا تجھے بتاتی ہوں۔ جیسے ہی ایک لڑکا آگے بڑھا، زینت نے اسے زوردار مکہ مار کر گرا دیا۔ یہ دیکھ کر سب لڑکے ایک ساتھ ٹوٹ پڑے اور زینت بھی اپنے ہاتھ پاؤں چلانے لگی، مگر ایک ساتھ حملہ کر دینے سے وہ 3-4 لڑکوں کو ہی مار پا رہی تھی۔ اچانک اس کے ہاتھ پاؤں ان لڑکوں نے پکڑ لیے۔ معید اور روزینہ نے بھی زینت کا ساتھ دیتے ہوئے ان لوگوں پر حملہ کیا، پر وہ ایک ایک کے ساتھ ہی الجھ سکے۔ میں جو زینت کی پاور دیکھ رہا تھا، اب مجھے لگا کہ مجھے اس کی مدد کرنی چاہیے۔ دوسرا لڑکا، اب بول کمینی، بہت اچھل رہی تھی، چل تیری گرمی نکالتا ہوں۔ جیسے وہ لڑکا زینت پر ہاتھ ڈالنے لگا، میں نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ پکڑ کر مروڑ دیا اور اسے اٹھا کر نیچے پٹک دیا۔ وہ زور سے کراہنے لگا۔ وہیں دوسرے نے آگے بڑھنے کی کوشش کی تو اسے بھی میں نے اٹھا کر پٹک دیا۔ زینت، آ گیا تیرا جیجا، اب بول کیا بول رہا تھا کمینے۔ زینت کے ہاتھ پاؤں چھوڑتے ہی اب وہ پھر سے ان کی ٹھکائی کرنے لگی اور میں نے بھی ایک ایک کر کے دھوبی پٹکا دیا۔ چند منٹ میں ہی سب نڈھال ہو کر نیچے پڑے کرا رہے تھے۔ زینت نے پھر سے اس لڑکے کو پکڑ کر گھسیٹا اور اس کے منہ پر پاؤں رکھتے ہوئے کہا، زینت، اصلی مرد کیا ہوتا ہے پتہ چل گیا نا؟ اگر اب بھی شک ہے تو بھیج دینا گھر سے کسی کو۔ لڑکیوں کو چیز سمجھتا ہے، قصور تیرا نہیں، تیری ماں کا ہے جس نے تیرے جیسا بیٹا پیدا کیا۔ ابھی تو ٹریلر تھا، ابھی فلم باقی ہے۔ اتنا کہہ کر زینت نے اپنی جیب سے فون باہر نکالا اور دور جا کر کسی کو فون کرنے لگی۔ جیسے ہی وہ ہمارے پاس آئی تو رحیلہ باجی چلنے کو کہنے لگیں، جبکہ مہرین میرے ہاتھ دیکھ رہی تھی، کہیں مجھے چوٹ تو نہیں لگی۔ سب گاڑیوں میں بیٹھنے لگے۔ اس بار زینت نے مجھے اپنے ساتھ گاڑی میں بیٹھنے کو کہا تو مجھے اس کے ساتھ بیٹھنا پڑا اور شائستہ رحیلہ باجی میری جگہ آ گئیں۔ ہمارے پارکنگ سے باہر نکلتے نکلتے ہی پولیس کی 2 گاڑیاں ادھر پہنچ گئیں اور ان لڑکوں کو اٹھا کر وہ لوگ گاڑیوں میں ڈالنے لگے۔ ہم سب واپس کالج کی طرف نکل گئے۔ روزینہ، واؤ زینت، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یار کہ تم اتنی پاورفل فائٹر ہو، اور کیا بہترین ڈائیلاگ مارا تھا، لے آ گیا تیرا جیجا۔ لائبہ، ایک بات تو بتا، یہ تو نے شیرو کو ان کا جیجا کیوں کہا؟ بہن تو خود بن رہی تھی۔ زینت شرماتے ہوئے، وہ کیا باجی، آپ بھی میری ٹانگیں کھینچیں گی؟ زینت نے ایک نظر مجھے دیکھا اور پھر سے سامنے دیکھنے لگی۔ شائستہ، جو بھی ہو، مووی سے زیادہ تمہارا ایکشن دیکھنے میں مزہ آیا۔ تھینکس۔ اور روزینہ، تم نے میرے لیے اتنا کچھ کیا۔ زینت باجی، ہم سب فرینڈس ہیں اور فرینڈ شپ میں نو تھینکس۔ شیرو، ایک بات تو بتاؤ، تم نے فون کسے کیا تھا؟ اتنی جلدی پولیس بھی آ گئی ان کو پکڑنے کے لیے؟ زینت، پاپا کو کیا تھا، اور کسے کروں گی؟ شیرو، تمہارے پاپا پولیس میں ہیں کیا؟ زینت، نہیں تو
हाँ, उनकी पुलिस में चलती है। अब उनकी इकलौती बेटी के साथ कोई बदतमीज़ी करेगा तो वो इतना तो करेंगे ही ना। रोज़ीना, लगता है तुम्हारे पापा कोई बहुत बड़ी हस्ती हैं जो इतनी चलती हैं उनकी। ज़ीनत, मेरे लिए वो ही सब कुछ हैं। लाइबा, वैसे करते क्या हैं तुम्हारे पापा? ज़ीनत, खिदमत खल्क। रोज़ीना, इसका मतलब? ज़ीनत, क्या बाजी आप तो सवाल पर सवाल पूछे जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा रिमांड लिए जा रही हैं। इतने में हम कॉलेज पहुँचे। पीछे पीछे ही दूसरी गाड़ी भी पहुँच गई। छुट्टी का टाइम हो गया था तो ज़ीनत महरीन और रहीला बाजी को लेकर जाने लगी। तभी महरीन मेरे पास आ गई। महरीन, तुम नहीं चल रहे साथ? आज तुमने हमारे यहाँ आना है ना रहने के लिए? शेरू, वो मैंने बताया ना कि आज मुझे कुछ काम है। रात को एक फंक्शन पर जाना है तो लेट हो जाऊँगा। वैसे भी मेरे कपड़े मुईद के घर पड़े हैं, इसलिए कल ही आऊँगा, वरना खाला ऐसे रात को कहीं जाने नहीं देंगी। महरीन, मगर जाना कहाँ है तुम्हें? अम्मी कल से तुम्हारे लिए पता नहीं क्या क्या तैयारियां कर रही हैं। शेरू, प्लीज़ खाला को राज़ी कर लेना, मैं कल पक्का आ जाऊंगा। आज किसी तरह उन्हें राज़ी कर लो। महरीन, बात पूरे हफ्ते की हुई थी, ऐसे तो एक दिन कम हो गया। महरीन ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, बिल्कुल बच्चों की तरह शिकायती लहजे में कह रही थी। शेरू, कोई बात नहीं, तुम नोट कर लो इसे, फिर किसी हफ्ते में एडजस्ट कर लेंगे। महरीन, कल पक्का आओगे ना? शेरू, पक्का, प्रॉमिस। महरीन, अच्छा तो फिर मैं चलूँ? शेरू, ठीक है, अब तुम जाओ। इसके बाद महरीन ज़ीनत और रहीला बाजी के साथ चली गई, जबकि रीमा और शाइस्ता रोज़ीना के साथ उसकी गाड़ी में गईं। शाइस्ता को रोज़ीना के साथ देखकर मुझे अच्छा लगा और फिर मुईद भी मनाहिल के साथ चला गया। मैं चूँकि बाइक पर आया था तो मैंने भी अपनी बाइक उठाई। तभी याद आया कि डॉक्टर रूही से बात तो की नहीं। मैंने डॉक्टर रूही को फ़ोन लगा दिया। डॉक्टर रूही, कहाँ हो मिस्टर? फ़ोन ही अटेंड नहीं कर रहे थे। शेरू, मैं ज़रा अपने दोस्तों के साथ था। डॉक्टर रूही, दोस्त या गर्लफ्रेंड? शेरू, लगता है आप भूल गई कि मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। डॉक्टर रूही, ज़्यादा दिन अकेले नहीं रहोगे तुम। शेरू, मतलब? डॉक्टर रूही, अब इतने हैंडसम हो तो कोई ना कोई पकड़ ही लेगी तुम्हें। वैसे शाम को जाना है मेरे साथ, याद तो है ना? शेरू, जी बिल्कुल। आप बोलो कितने बजे चलना है? डॉक्टर रूही, 1 घंटे की ड्राइव है यहाँ से, तो 8 बजे तक चलते हैं। मेरी गाड़ी में ही चलेंगे। मुझे बता दो तुम्हें कहाँ से पिक करूँ? शेरू, ठीक है, मैं आपको एड्रेस सेंड कर देता हूँ। डॉक्टर रूही, अच्छा ठीक है, और हाँ, आने में शायद देर भी हो सकती है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना? शेरू, कोई बात नहीं। डॉक्टर रूही, अच्छा ठीक है, शाम को मिलती हूँ, ज़रा पेशेंट चेक कर लूँ। शेरू, ओके बाय। इसके बाद मैं मुईद के घर चला गया। आंटी मुझे देखकर बहुत खुश हुई। उन्हें लगा था कि मैं आज नहीं आऊँगा। हमने साथ में लंच किया और मैं अपने कमरे में चला गया रेस्ट करने। आंटी को मैंने बता दिया था कि मैं रात में शादी पर जाने वाला हूँ। थोड़ा बहुत उन्होंने भी सवाल किए और जाने की परमिशन दे दी। कुछ देर सोने के बाद शाम को मैं स्टेडियम चला गया। अब कंपटीशन में ज़्यादा वक्त नहीं था तो मैंने प्रैक्टिस शुरू करना ही ठीक समझा। फराज ने कोच सर को मेरे बारे में बता दिया था तो वो भी नाराज़ नहीं थे। इतने दिनों बाद मैं स्टेडियम आया था तो ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाया और उसके बाद मैं समीना मैडम से मिलने उनके घर चला गया।
بھائی کی آواز سنتے ہی میم نے دروازہ کھول دیا۔ میں جب دروازے پر پہنچا تو سامنے سمینا میڈم ایک ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہنے کھڑی تھیں۔ ان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ تھی۔ چہرہ دیکھ کر میں سمجھ گیا کہ وہ بہت خوش ہیں۔ جیسے ہی میں گھر کے اندر داخل ہوا تو میم کود کر میری گود میں چڑھ گئیں اور اپنے پاؤں میری کمر پر باندھ لیے۔ سمینا میڈم مجھ سے باتیں کرنے لگیں۔ یہ سب اچانک ہوا تھا۔ کچھ سیکنڈ میں میں بھی سنبھلا اور انہیں دیوار سے لگا دیا۔ میم والہانہ انداز میں پیار کر رہی تھیں اور ابھی تک نہ خود کچھ بولی تھیں نہ مجھے کچھ بولنے دیا تھا۔ شیرو، کیا بات ہے؟ آج آپ اتنی جذباتی کیوں ہیں؟ سمینا میڈم، میں جذباتی نہیں، میں بہت خوش ہوں اور میں اپنی خوشی اپنی جان سے بانٹ رہی ہوں۔ شیرو، لیکن بات کیا ہے؟ کچھ بتائیں گی؟ سمینا میڈم، پہلے میں اپنی جان کو جی بھر کر پیار تو کر لوں، پھر بتاتی ہوں۔ آخر اس کی وجہ بھی تم ہو۔ سمینا میڈم پھر سے مجھے پیار کرنے لگیں۔ میں میم کو لیے ایسے ہی صوفے پر آ کر بیٹھ گیا اور سمینا میڈم میری دونوں سائڈ گھٹنوں کے بل میری گود میں بیٹھی تھیں اور پھر ہم ملاقات کرنے لگے۔ کافی دیر ملاقات کرنے کے بعد جب ہم دونوں کی ملاقات ختم ہوئی تو سمینا میڈم میرے سینے کے اوپر سر رکھ کر آرام کر رہی تھیں۔ محترم ناظرین اور سامعین، اس کہانی کا باقی حصہ اگلی آنے والی ویڈیوز میں پیش کیا جائے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگے، ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔